بعض بہنوں نے نصیحت طلب کی ہے، کہتے ہیں ہم اصول ستہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہمارے بعض ساتھی ممبئی میں ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ نصیحت سے پہلے دعا ہے ان بھائیوں کے لیے اور تمام حاضرین سامعین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کے درجے علم سے بلند کیے ہیں اور علم کی روشنی کو دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے لیے ہر مشکل آسان فرما دے، اور ہر فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ یہ رسالہ جو ہے شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، ایک عظیم اور مختصر رسالہ ہے جس میں انہوں نے ایک عظیم اور طاقتور معاشرے کے قیام کے لیے چند اہم بنیادیں انتہائی آسان الفاظوں میں بیان کی ہیں۔ صرف 6 اصول ہیں، بشرط یہ کہ انہیں اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً اس عظیم مطلب کو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مضبوط اور عظیم معاشرے کے لیے صرف 6 اصول ہیں، اور ترتیب دیکھ بڑی پیاری ترتیب ہے جو شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے توحید۔ توحید کے مسائل کو سمجھنا، جس کے ضد شرک ہے، اور شرک کے مسائل کو بھی سمجھنا یہ لازمی ہے۔ ہر معاشرے کی طاقت، ہر معاشرے کی جو عظمت ہے وہ اس توحید سے جڑی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ توحید عبادت کے لیے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ توحید ہے، اخلاص جس کی اساس ہے۔ اور یہ توحید جو ہے اس وقت تک اس کو قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ امت میں اجتماعیت نہ ہو، اجتماع الامہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اعتصام بحبل اللہ یہ لازمی ہے۔ توحید ہے، اور پھر اس توحید پر اور اس دین پر جس کی اساس توحید، دین اسلام جس کی اساس توحید ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اسی پہ اجتماعیت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر امت میں اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ تیسرا اصول ہے حکمران کا ہونا، کیونکہ بغیر حاکم کے اجتماعیت برقرار نہیں رہتی۔ جب تک قانون کی بالادستی نہ ہو تو پھر افراتفری اور فساد برپا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ جو اجتماعیت ہے، اتفاق ہے، زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، تو اس کے لیے حاکم کا ہونا لازمی ہے۔ پھر حاکم کے ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ علم حاصل کیا جائے، ان اصول کو مضبوطی سے سمجھنے کے لیے، ان پہ قائم ہونے کے لیے العلم والعلماء کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور علم ہر خیر کی اساس ہے، جس کا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے علم کو تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور علم علماء کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اصولی بات آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ اہل علم جو ہوتے ہیں، اہل توحید و سنت جو ہوتے ہیں، وہ علماء جو آپ کو کتاب اور سنت کی بات کرتے ہیں اور منہج سلف کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ اولیاء الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو 5واں قاعدہ ہے اولیاء الرحمن کو اولیاء الشیطان سے الگ کرنا، اور اولیاء الرحمن کے راستے کو اختیار کرنا۔ اولیاء الرحمن وہ ہیں جو آپ کو دین سے جوڑتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، توحید سے جوڑتے ہیں، شرک سے آپ کو خبردار کرتے ہیں، اور دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور اس معاشرے کی اساس اگر توحید ہو، اسی پر اجتماعیت ہو، حکمران کی بالادستی، حکومت کی، حکمران کی فرمانبرداری ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں، طاعت میں، اور پھر علم علماء سے انسان جڑا ہوا ہو، اور اس سے فرق پتہ ہو اولیاء الرحمن کو اولیاء الشیطان کا، اس نے کس کی بنیاد پر، کس اساس پہ دین کو سمجھنا ہے، کون سے علماء حق ہیں جو آپ کو حق کی طرف بلاتے ہیں، کون سے علماء باطل ہیں جو بدعت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، جو باطل کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تمیز و تفریق لازمی ہے۔ اور پھر جو چھٹا قاعدہ ہے جو اولیاء الشیطان نے ایک شبہ چھوڑا ہوا ہے، شبہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں سوائے مجتہد عالم کے۔ جو مجتہد ہوتا ہے وہی قرآن سنت کو سمجھ سکتا ہے، جو مجتہد نہیں وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہر بندے کو
جو قرآن سنت سمجھنا چاہتا ہے، جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، مجتہد ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا شبہ ہے، یہ شبہ شیطان کا ہے اور اولیاء الشیطان کا ہے۔ شیطان الانس والجن مل کے یہ شبہ پھیلاتے ہیں، اور معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے شبہ ہی کافی ہے۔ کسی معاشرے کو اگر تباہ کر رہے ہیں آپ نے نا، یہ شبہ چھوڑ دو کہ دین تو آپ سمجھ نہیں سکتے نا، آپ کو کسی کے پیچھے لگنا پڑے گا، تو پھر لوگ جاتے ہیں کشف، وجد، ذوق، اندھی تقلید وغیرہ وغیرہ کی طرف، جبکہ معاملہ بالکل آسان ہے۔ دین کو سمجھنا ہے صحابہ سلف کی سمجھ کے مطابق۔ اولیاء الرحمن، اولیاء الرحمن کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کے بعد کون ہے جو سب سے عظیم لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ اور سلف کے راستے کو اپنائیں گے، اولیاء الرحمن ہیں۔ وہ آپ کو علم اور علماء سے جوڑیں گے، وہ آپ کو حکمران وقت کی فرمانبرداری کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں، جو دلائل وہ بیان کریں گے، آپ کو جوڑیں گے، اور پھر اجتماعیت کی طرف آپ کو بلائیں گے، اور توحید پر آپ بآسانی قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ 6 اصول ہیں، بڑے آسان طریقے سے امام صاحب نے بیان کیے ہیں، اور اچھی بات ہے ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے اس کا انتخاب کی، مجھ سے مشورہ کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کا انتخاب ہے، آپ انشاءاللہ یہ ضرور پڑھیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درس لگاتے ہیں، کیونکہ شرح ہو چکی ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، سب بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ابہام ہو، پھر وہ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے، انہیں علم کا اہتمام کیا، ہم سے دور ہیں، ہمارے یہاں پہ ساتھ ہوا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے درس میں، لیکن سبحان اللہ، یہ جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیں نہیں پتا تقدیر ہمیں کس وقت کہاں پہ لے کے جاتی ہے، تو اس لیے جسے اللہ موقع دیے ہے براہ راست علم حاصل کرنا کی بہت اچھی بات ہے، اب اسے مس نہ کریں۔ اور اگر کبھی انسان دور بھی ہو جائے کسی وجہ سے، تو فزیکل یہ جو دوری ہے نا جسم کی، یہ کوئی اب معنی نہیں رکھتی۔ یہ ہمارے ساتھی آن لائن بھی ہمیں براہ راست سنتے ہیں، چاہے انڈیا، پاکستان، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، بعض ساتھی انگلینڈ میں ہیں، بعض ساتھی کہاں پہ ہیں، ہم وہ سنتے رہتے ہیں۔ تو جو سن رہے ہیں الحمدللہ، وہ بھی دیکھیں بھی میں نے واجب دیا تھا نا شفاعت کی، آپ سلم جو شفاعت کی 8 جو شفاعت ہیں واجب کر کے بھی بھیج دیا ہے، 8 شفاعت لکھ کے بھیج دی ابھی درس ختم ہونے کے بعد، سبحان اللہ۔ تمہارے بعد ساتھی اللہ کو جزائے خیر دے، ہمارا عبداللہ بھائی ہیں ممبئی میں، وہ انہوں نے ابھی بھیجا ہے، تو اللہ کو جزائے خیر دے، کافی اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھی ممبئی میں یا کہیں پر بھی جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، میرے ان کے لیے تمام بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اس علم کو ہمیشہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں اسے نصب العلم بنائیں، اور ان کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ذریعہ بنائیں۔ اصل بات یہ ہے، میری یہ نصیحت ہے کہ علم یہ نہیں کہ مجھے کتنا آتا ہے، علم یہ ہے کہ میرے اندر کتنی تبدیلی ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو ہماری زندگی کو، دنیا و آخرت کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس علم کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔